اس ماہ مقدس کو اولیاء کاملین کے تہواروں کے ساتھ منسوب فرماتے ہیں کہ اس کے اندر بڑے بڑے اکابر اولیاء کاملین ان کے تہوار آتے ہیں اور ہمارے قلوب و اذہان کو، ہماری روحوں کو، ہمارے دلوں کو تسکین بخشنے کے لیے ان اللہ کے برگزیدہ بندوں کا ذکر تذکرہ کے ساتھ ہمارے ایمان کو تقویت ملتی ہے، ہماری روح کو تسکین ملتی ہے، کیونکہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے لمحہ بہ لمحہ، قدم بہ قدم شریعت مصطفیٰ، قرآن و سنت کے مطابق اپنے بسر فرمائے، اور الحمدللہ کامیابی کے ساتھ زندگی کہ جتنے بھی شب و روز ہیں وہ بسر فرمائے اور اس دنیا سے کامیاب لوٹے واپس۔ اس لیے ہم ان کاملین کو کاملین سمجھتے ہیں کہ یہ کامیاب لوگ گزرے، ناکام نہیں۔ ناکام ہر وہ دنیا کے اندر بندہ ماسوائے اللہ کے نبی کے، کوئی بھی ولی، کوئی بھی عالم، کوئی بھی فاضل زندگی کے کسی لمحے میں وہ صراط مستقیم سے ہٹ سکتا ہے۔ میں ہٹ سکتا ہوں، آپ ہٹ سکتے ہیں۔ آج آپ صراط مستقیم پہ، آج مسل کے حق پہ ہیں، اہل سنت کے عقیدے پہ، کل آپ اللہ تعالیٰ نہ کرے کوئی بھٹک سکتا۔ اس لیے کہ یہ زندگی حدیث مبارکہ کے مطابق یہ زندگی بڑی، اس کی مثال ایسے کہ جیسے کانٹوں والی جھاڑی پہ کپڑا ڈال دیں تو اسے اتارنا بڑا مشکل ہے، کہ اسے داغ لگ جائیں گے، کپڑا پھٹ جائے گا، یا کانٹوں والی جھاڑیوں کے بیچ میں سے بندے نے اپنے جسم کو گزارنا ہے، اور کتنا مشکل سے گزارے گا۔ اللہ کا ولی اس طرح اس دنیا سے بچ کے نکلتا ہے کہ کہیں کسی سمت سے کانٹا نہ لگ جائے، اتنا پرہیزگار، اتنا متقی بن کے گزرتا ہے کہ کسی سمت سے کوئی داغ نہ لگ جائے، کوئی کانٹا نہ لگ جائے، کپڑے کو نہ لگ جائے، جسم کو نہ لگ جائے۔ تو میرے دوستو، جو اس دنیا سے، اس کانٹے دار خاردار ان جھاڑیوں سے جو گزر کر سنت مصطفیٰ کا دامن پکڑ کے گزر جاتا ہے، اسے ہم کاملین بولتے ہیں۔ اور ان اولیاء میں، ایسے اولیاء کے سرداروں میں شمار ہوتا ہے امام ربانی سیدنا مجدد الفی ثانی رحمت اللہ علیہ کا، جیسے حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کا، حضرت سیدنا علی حجویری بن عثمان رحمت اللہ علیہ، داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کا۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے اس خاردار جھاڑیوں سے اپنے آپ کو ایسے گزارا کہ ایک کانٹا بھی نہیں لگنے دیا۔ اس لیے ہم آج بلا خوف و خطر ان کا تذکرہ کرتے ہیں کہ ان کے عقیدے پہ، ان کی عبادت پہ، ان کے شب و روز پہ ہمیں یقین ہے کہ وہ جو بسر کر کے گئے، الحمدللہ وہ عقیدہ اہل سنت پہ گئے اور قرآن و سنت پہ زندگی بسر کرتے گئے۔ ان پہ کوئی شکوک و شبہات پیدا نہیں ہو سکتے۔ مجھ میں ہو سکتے، آپ میں ہو سکتے، آج کے کسی پیر میں ہو سکتے، کسی عالم میں ہو سکتے، کیونکہ انسان ناقص ہے، انسان مخلوق خدا ہے، غلطی کر سکتا ہے۔ لیکن یہ کاملین وہ ہیں کہ جنہوں نے ہر لحاظ کے ساتھ غلطی سے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پاک کے مطابق زندگی بسر فرمائی، اور ان کی زندگی مشعل راہ بن گئی امت کے لیے۔ اس لیے ہم ان کا تذکرہ کرتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ولی کی پہچان کیا ہے، لوگوں کو پتہ چلے کہ ولی کی ڈیوٹی کیا ہے، لوگوں کو پتہ چلے ولی کا عقیدہ کیا ہوتا ہے، لوگوں کو پتہ چلے
کہ ولی کے شب و روز کیسے ہوتے ہیں کہ کہیں کسی زندگی کے موڑ پہ ایسا ایرا گہرا نتھو خیرہ کے ہاتھے نہ چڑھ جائیں، نتھو خیرہ سے تو بچ جائیں لیکن کسی ایسے بد عقیدہ کے ہاتھ نہ آ جائیں جس کا عقیدہ امام ربانی کے ساتھ نہ ملے، جس کا عقیدہ داتا علی حجویری کے ساتھ نہ ملے، جس کا عقیدہ غوث اعظم کے ساتھ نہ ملے، جس کا عقیدہ ان تمام صحابہ کرام تبع تابعین کے ساتھ نہ ملے۔ تو ایسے ایک تو ایرا گہرا ہے، تو ایک عقیدے کے لحاظ سے ایرا گہرا ہے، وہ عقیدہ بھی بچائیں اور اپنے عمل بھی بچائیں۔ یہ تمام چیزیں، ان کاملین کا تذکرہ ہمیں ان تمام چیزوں سے محفوظ فرماتا ہے۔ جب ہم ان کا تذکرہ کرتے ہیں، دیکھیں آپ کسی بھی ملک میں چلے جائیں یا کسی دوسرے شہر میں چلے جائیں تو آپ کو رستے کا نہیں پتا، تو آج تو یہ گوگل پہ جناب وہ آپ لوکیشن آن کریں تو آپ کو یہ موبائل بتائے گا کہ جناب ایک ایک راستہ بتائے گا، یہ راستہ ادھر جاتا ہے، یہ راستہ ادھر جاتا ہے، یہ راستہ ادھر جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور انسان کی کیسی عقل ہے کہ اس گوگل پہ یقین کر کے بیٹھ گیا، لیکن یہ گوگل یہ نہیں بتاتا کہ یہ راستہ رب کے پاس جاتا ہے، یہ راستہ جنت کے پاس، یہ گوگل نہیں بتائے گا۔ کیوں نہیں بتائے گا؟ گوگل نہیں بتائے گا۔ یہ راستہ بتائیں گے تو کاملین بتائیں گے، اور یہ راستہ بتائے گا قرآن بتائے گا، یہ راستہ بتائے گا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پاک بتائے گا، ٹھیک ہے۔ جہاں پہ یہ دنیا کی سائنس ختم ہو جائے گی وہاں سے میرے نبی کے ایک ادنے غلام کی زندگی شروع ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں ان صوفیہ کاملین کی صوفیہ، یہ جیسے ایک میں کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ یہ دور بڑا بچ کے گزرنے کا دور ہے کہ بہروپیے لوگ، کاملین کا لبادہ اوڑھ کر بہروپیے لوگ لوگوں کے ایمان کو خرید رہے ہیں، لوگوں کے ایمان پہ، لوگوں کے عقیدے پہ ہمراہ آور ہے۔ تو ان سے بچ کے، ان سے بچ کے اب کوئی ایسے بندے کے ہاتھے چڑھ جائے تو وہ کہتا ہے، بعد میں کیا کہتا ہے کہ وہ کہتا ہے جناب یہ سلسلہ ہی غلط ہے، تو ونعوذ باللہ، جبکہ یہ سلسلہ طریقت حق ہے، ان میں یہ قرآن و سنت کے طریقے، ٹھیک ہے، یہ قرآن و سنت کے طریقے۔ اگر ان طریقوں کا نام لے کر کوئی غلط بندہ ہے تو اس کی پہچان کرنا آپ سب کی ذمہ داری، آپ سب کے ذمہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ آپ نے بیان فرمائی ہیں، ایک اپنی بکس کے اندر آپ کے حوالے، آپ کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے کہ یہ آپ نے فرمایا۔ تو یہ چیزیں جانچنا پرکھنا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ پیر کے لیے 12 خصوصیت، آج صاحب میری توجہ سن، میری طرف توجہ کرو، گفتگو توجہ نہ سنو، میں کہتے تو میں پنجابی سناؤں پہنا۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پیر کے لیے 12 خصوصیت کا ہونا لازمی ہے۔ بڑی کامل بات، کبھی پہچان کی ہم نے؟ جس سے 2 پھوکے مرائی اسے پیر سمجھ لیا، جناب یہ اس نے یہ کر دیا تو بچہ بیٹا پیدا ہو گیا۔ یہ ولی کی یہ پہچان ہی نہیں ہے کہ جس بندے کے پاس آپ جائیں تو آپ کو بیٹا مل جائے۔ ولی کی پہچان میں ہے جی نہیں صاحب؟ ولی کی پہچان کیا ہے؟ یہ خاص چیز ہے۔ اگر آپ لوگوں نے اس چیز کو پرکھ لیا تو آپ قیامت تک بھٹکیں گے نہیں، ورنہ آپ یہ آگے اس سے بھی کیا گزرا دور آئے گا۔ اگر آپ نے نہ سمجھا تو پھر آپ کی نسلیں کیا سمجھیں گی؟ یہ چیزیں نوٹ کر لو۔ ولی کی پہچان، پیر کی پہچان، 12 خصوصیت اس کے اندر ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے 2 خصوصیت اس کے اندر اللہ کریم کی ہونی چاہیے۔ اب
بڑا آپ ورطہ حیرت میں چلے جائیں گے۔ اللہ کی دو خصوصیت، صفات، ذاتی نہیں صفاتی، یعنی کہ رب نہیں مان سکتا، یہ بھی چیز میں یہاں پہ وضاحت کر دوں۔ دو خصوصیت اللہ کی، ایک ستاری ایک غفاری، یعنی ایک ستار ایک غفار، ٹھیک ہے، کہ اس کے پاس ستاری غفاری یہ دونوں خصوصیت ہوں کہ اس کے پاس کوئی بندہ کوئی بات کر جائے تو وہ اس کا پردہ رکھے، اگر وہ لوگوں کی باتوں کو ادھر سے اٹھا کے ادھر پھینکے گا تو اس کے پاس یہ ستاری والی خصوصیت نہیں ہے۔ اور دوسری غفاری، اکثر آپ نے اللہ کے جتنے برگزیدہ بندے ہوں گے ان کے پاس اکا دکا درویش بھی بڑے گندے سے ہوں گے، بڑے مطلب جنہیں ہم دیکھ کے کہتے ہیں کہ یار یہ بندہ، تو یہ ان کا ظرف ہوتا ہے کہ چنگیاں نو تے ہر ایک گل لا لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس ولی کی یہ بھی پہچان ہوتی ہے، وہ غلطی در غلطی کرتا ہے، وہ برداشت در برداشت، وہ غفار 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 غفار، اس پہ رحم ہی کرتا ہے۔ یہ ایک چیز۔ دوسری دو خصوصیت اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والی ہونی چاہیے، ذات کی نہیں صفات کی۔ اب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ رؤوف بھی ہیں، رحیم بھی، ٹھیک ہے، یہ بھی اس کے اندر موجود ہونی چاہیے۔ دو خصوصیت، اب آگے دیکھیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، میں یہ باب نہیں بنا رہا، دو خصوصیت ابو بکر صدیق کی ہونی چاہیے۔ اب دیکھیں اب پیر کیسے بنتا ہے؟ ابو بکر صدیق کو ہی ماننے سے تب بھی پیر نہیں بنے گا، اور صرف مولا علی کو ماننے سے بھی تب بھی پیر نہیں بنے گا، یہ میں نہیں کہہ رہا، غوث اعظم فرما رہے۔ اب دو خصوصیت کس کی ہوں گی؟ ابو بکر صدیق کی، ایک تو سچ بولنے والا، ٹھیک ہے، ایک شفیق، شفقت کرنے والا، حضور نے فرمایا میری امت پہ ابو بکر بڑا شفیق ہے۔ اور دو خصوصیت عمر فاروق والی، اب آپ پہچان کریں اور اپنے آپ پہ بھی یہ دیکھیں کہ یہ ضروری نہیں کہ صرف پیر کے لیے، یہ ہر مومن کے لیے ضروری ہے کہ صرف پیراں تے ایمان چھوڑتے تو باقی تسی باہر کو سارے، ہر مومن کے لیے یہ ضروری ہے۔ اگر مومن نہیں تو پھر جنت میں کیسے جائے گا؟ دو خصوصیت کس کی ہونی چاہیے؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی۔ وہ کون سی؟ سیدنا عمر فاروق کی کون سی ہونی چاہیے؟ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ اب آگے دو خصوصیت سیدنا عثمان غنی والی ہونی چاہیے۔ اب سیدنا عثمان غنی والی کون سی ہیں؟ سیدنا عثمان غنی والی دو یہ کہ راتوں کو قیام کرے اور صبح اللہ کی مخلوق میں خیرات کرے۔ اور دو خصوصیت مولا علی رضی اللہ عنہ والی ہونی چاہیے، ایک عبادت کی اور دوسری شجاعت کی، یعنی اتنا بہادر، نہ ڈارا، دین کے معاملے میں گردن اتر جائے لیکن دین کی کسی چیز کو زبر کو زیر بھی نہ ہونے دے۔ یہ دلیری شجاعت مولا علی والی اس کے اندر ہونی چاہیے۔ اگر جو کہہ دے کہ جی میں گل کیتی تے او مرید ہے رسیے گا، جے میں گل کیتی تے اور رسیے گا، جے میں گل کیتی تے اور رسیے گا، جے میں شراب تے گل کیتی تے میرے تے مرید بڑے شرابی نے، جے میں سود تے گل کیتی تے میرے مرید بڑے سودی نے، جے میں چوری یاری قبضہ گروپی تے گل کیتی تے میرے تے قبضہ گروپ بڑے مرید نے بڑا لے کے نذرانہ دیندے نے۔
تو وہ اس گدی پہ بیٹھنے کے اہل نہیں. وہ سب سے بڑا ڈاکو ہے. سڑک سے لوٹنے والے سے بدترین ڈاکو وہ ہے جس کے اندر مولا علی کی یہ خصوصیت نہ ہو. یہ چیزیں یہ بند باندھا حضور سیدنا غوث اعظم نے کہ جناب یہ چیزیں ہونی چاہیے. دین کے متعلق میں بندے کو بغیرت نہیں باغیرت ہونا چاہیے کہ بندے کی غیرت جاگے. جہاں کہیں دین کا مسئلہ آئے تو پھر وہ دین کی بات کرے. وہ دین کی بات کرے کہ یہ دین کا مسئلہ ہے. تو اگر وہ نہیں بولے گا, اگر وہ دین کی تبلیغ نہیں کرے گا, دین کے متعلق اچھی بات نہیں کرے گا, اب آپ کے ذہنوں میں یہ سوال آ گیا کہ پہلے تو یہ کہہ رہے کہ وہ ستار, غفار, شفیق, یہ چیزیں, تو اب یہاں پہ آ کے یہ بتا دی بھائی ستاری اور غفاری اور شفقت سے بھی یہ مراد نہ صرف سمجھیں کہ جناب بس ٹھیک ہے جو شفیق بندہ بن گیا. شفیق بھی وہ ہے جس کے اندر دین کے متعلق وہ سخت. جو بندہ لوگوں کی غلطیاں کوتاہیاں درگزر کرے, لیکن جو بندہ آپ دیکھیں نا, کوئی بندہ آئے تو آپ سب کے سامنے مسجد کی ایک ٹائل اکھاڑ دے, آپ کو غصہ آئے گا. جنہیں بھی تسی بھلا مانس ہوو غصہ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ ٹھیک ہے آئے گا نا. کوئی بندہ بھی مسجد کے کلین کو کاٹ دے غصہ آئے گا. ٹھیک ہے, تو یہ چیز, یہ کلین کاٹنے سے مسجد کی ٹائل کاٹنے سے مسجد گرے گی نہیں. یہ کلین کا ٹکڑا کاٹنے سے یہ مسجد کوئی ختم نہیں ہو جائے گی, لیکن یہ ہمارے بد کرداریاں, ہماری دین سے دوری, ہماری نماز سے دوری اور ہماری خواہشات کے جو بت ہیں ان کے متعلق ان کے اوپر چلنا, وہ دین کی دیواروں کو کھوکھلا کر دیتے ہیں. امام روانی سیدنا مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بدعت ایک سنت کا قتل کرتی, ایک بدعت ایک سنت کا قتل کرتی, اور ایک سنت پہ آپ عمل کریں گے تو 100 شہداء کا اجر ملتا ہے. یعنی بندہ ایک نبی کی سنت پہ عمل کرے اور 100 شہداء کا ثواب, اور اگر ایک سنت چھوڑے اور ایک بدعت پہ عمل کرے تو وہ ایک سنت کو قتل کر. جب سنت کا قتل کرے گا بندہ تو اس سے آپ دین کی اچھی توقع کیسے کریں گے؟ اس لیے میرے دوستو, بچوں, یہ چیز اپنے اندر مضبوطی کے ساتھ کر لیں کہ ہم نے دین مصطفیٰ, سنت مصطفیٰ اور قرآن پاک اس کی حفاظت کرنی, اس کو آگے پھیلانا ہے. اس کے متعلق اپنی زندگی کے شب و روز کو بدلنا ہے. اگر نہیں بدلیں گے بندہ تو جیسے یہ پرفتن دور ہے, ڈاکو لٹیرے یہ لوٹتے جائیں گے اور آپ لٹ بھی جائیں گے اور آپ کو خبر تک نہیں ہوگی. خبر تو تب ہوگی نا جب آپ کو ایمان کے متعلق کچھ خبر ہوگی, دین کے متعلق کوئی خبر ہوگی. تو اگر دین کے متعلق, ایمان کے متعلق کوئی خبر نہیں ہوگی تو آپ کیسے اپنا دفاع کریں گے؟ آپ تو اپنے آپ کو بڑا سیف پائیں گے کہ ٹھیک ہے جی میں ماشاءاللہ میری بڑی بات ہے, بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے. اس لیے میرے دوستو اپنی زندگی کے شب و روز قرآن و سنت کے مطابق کریں. اپنے بچوں کو, اپنی بچیوں کو قرآن و سنت سے آراستہ کریں. یہ شیطان, دجال, یہ پرفتن دور ہے, اس سے بچیں. یہ ہر طرح سے آپ کو گمراہ کرنے میں, آپ کو دین سے دور کرنے میں, مسجد سے دور کرنے میں ہر وقت یہ گامزن ہے. لیکن جس وقت شیطان نے اللہ کریم سے یہ اجازت لی کہ مجھے ایک اجازت دے دو,
وہ یہ کہ میں قیامت تک تیرے بندوں کو بھٹکا کے میں بروز قیامت ثابت کروں گا کہ یہ بندے نہیں ٹھیک، یہ بندے نہیں ٹھیک۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بھی ٹھیک ہے، تو جتنی پاور ہے وہ لگا لے، جو میرے بندے ہوں گے وہ تیرے سکنجے میں نہیں آئیں گے، اور جو میرا بندہ تیری بات کو مانے گا وہ بروز حشر جس مقام پہ تو جائے گا وہاں پہ وہ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس لیے یہ چیزیں جب تک ہم مضبوطی کے ساتھ نہیں اپنے آپ پہ نافذ کریں گے، اپنے بچوں پہ، اپنے گھر پہ، اپنے محلے میں، اپنے قرب و جوار میں، تو میرے دوستو یہ کچی دیواریں ماڑا سا پانی آئے گا گر جائیں گی، یہ معمولی سی دیواریں، یہ معمولی سی چھتیں یہ گر جائیں گی۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں اگلا کچھ چند سال بعد جو فتنے آئیں گے وہ اس دور سے زیادہ سنگین ہوں گے، اور ہر حوالے کے ساتھ آپ دیکھیں کہ موسم چینج ہو رہا ہے، ہم گھروں میں بیبیاں بستر تیار کر رہی ہیں، ہم پلاننگ کر رہے ہیں کہ گرم کپڑے، کیونکہ 2 ماہ کے بعد سردی آ جائے گی، یا 1 ماہ کے یا 2 ماہ کے بعد، آپ کو پتہ ہے۔ تو میرے دوستو سردی کی پلاننگ کی جا رہی ہے، گرمی آتی گرمی کی پلاننگ۔ تو میرے دوستو اس دنیا کے اندر آپ نے اگر زندہ رہنا ہے تو قرآن و سنت کے مطابق زندہ رہنا ہے، یا قرآن و سنت سے ہٹ کے زندہ رہنا ہے؟ تو قرآن و سنت کے مطابق زندہ رہیں گے تو بچیں گے، تو اگر قرآن و سنت کو چھوڑ کے زندگی گزاری تو ہلاکت ہے۔ اس لیے یہ چیزیں، یہ 12 خصوصیت میں نے عرض کی، یہ جب بندہ ان چیزوں کو ایک کورس کے طور پہ اپنے آپ پہ نافذ کر لے تو وہ بندہ یقیناً ایک کامل انسان بن جائے گا۔ اور جب آپ ان چیزوں کو غیر ضروری چیزیں سمجھ لیں گے کہ ٹھیک ہے جی میں نے اس پہ عمل کر لیا، ٹھیک ہے، نہ کیا تو نہ، کوئی بات نہیں، تو پھر آپ پلاننگ نہیں کر رہے، آپ کو یہ نہیں چاہ رہے۔ یاد رکھو نماز یا قرآن یا مسجد میں آنا کہ بڑی آسانی کے ساتھ بندہ آ جاتا ہے۔ جو بندہ، یہ دو کیٹیگری کے انسان ہیں، کچھ بندے ایسے ہیں وہ چاہتے ہیں ہم نماز پڑھیں، وہ آپ لوگوں کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتے، یہ فلاں بندہ مجھے کیا کہے گا، فلاں بندہ مجھے کیا کہے گا، میں مسجد میں گیا تو فلاں کیا کہے گا، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ قبر میں گئے تو پھر کیا کہیں گے؟ بروز حشر جب آپ کو آواز بجے گی، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ جہنم کی طرف کی، تو پھر وہاں پہ کیا منہ دکھائیں گے؟ یاد رکھیں دوسرا بندہ وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے، نماز پڑھنا چاہتا ہے، اس کا دل کرتا ہے، لیکن مسجد میں نہیں آ سکتا۔ مسجد میں کیوں نہیں آتا؟ نماز کے لیے کیوں نہیں آتا؟ بات جو کہتے ہیں نا بھی مجھے وہ کیا وہ اٹیک بازیاں کر دیتے ہیں، یا وہ فلاں بندہ ایسے ہے، فلاں بندہ ایسے ہے، فلاں بندہ ایسے ہے۔ بھئی وہ جیسے بھی ہے، وہ 5 وقت جا کے نماز پڑھ رہا ہے، اللہ کے حضور سجدہ ریزی کر رہا ہے، اور آپ نماز بھی نہیں پڑھ رہے، اب مسجد میں نہیں آ رہے۔ بھئی اللہ تعالیٰ کو وہ محبوب ہے بندہ کہ رب ایک مرتبہ وہ جاتا ہے، اللہ پھر بلا رہا ہے، پھر جاتا ہے، پھر اللہ بلا رہا ہے، پھر بار بار رب اسے بلا رہا ہے، اور اللہ کریم اسے یہ انعام دے رہا ہے کہ آؤ میری بارگاہ میں آؤ، آ کے مجھ سے کلام کرو، مجھے اپنے دکھ سناؤ، درد سناؤ، تکلیفیں سناؤ۔ اور رب وہ کائنات کے اندر صرف اللہ کی ذات وہ ہے کہ بندہ جتنے مرضی دکھ سنائے رب اکتاتا نہیں ہے، جتنا مانگیں گے اتنا آپ پہ مزید کرم فرماتا جائے۔ اور ہم ایک انسان ہیں کہ ہر ایک سے مانگتے ہیں لیکن اپنے رب سے رجوع نہیں کرتے، یہ توکل ہی نہیں کرتے
کہ رب عطا کرتا ہے۔ یہ ہمارے اندر ایک کمزوری ہے ایمان کی۔ اگر آپ کا، ہم سب کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک کے متعلق ایمان